السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے شہاب بھائی کے سفر کا ایک خوبصورت واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج صبح سے ہی کافی دھوپ تھی۔ شہاب بھائی کا سفر جاری و ساری تھا۔ صبح کے تقریباً 8 بج رہے تھے، لیکن آج صبح سے ہی دھوپ بہت زیادہ تیز تھی۔ پیچھے سے کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے جن کی آواز شہاب بھائی تک پہنچ رہی تھی۔ شہاب بھائی زیادہ تر اپنے سفر پر ذکر میں مشغول رہتے تھے اور اپنے رب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جو پیچھے چلنے والے ساتھی تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آج تو بہت زیادہ دھوپ ہے، اور انہوں نے اپنے کسی بھائی کے موبائل میں موسم کی حرارت دیکھی تو حرارت 40 ڈگری سیلسیس کے اوپر دکھا رہا تھا، لیکن شہاب بھائی کے سفر میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی تیز رفتار سے لگاتار چلتے جا رہے تھے، لیکن ایک بات جو سبھی کو پریشان کر رہی تھی وہ شہاب بھائی کی خاموشی تھی۔ شہاب بھائی صبح سے کچھ خاموش لگ رہے تھے، لیکن کسی ساتھی نے ابھی تک ان سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ شہاب بھائی تو بس اپنا سفر جاری و ساری رکھے ہوئے تھے۔ راستے میں سڑک کے کنارے کھڑے لوگ شہاب بھائی کو سلام کر رہے تھے اور شہاب بھائی ان کو اشارے سے جواب بھی دے رہے تھے، لیکن شہاب بھائی کی خاموشی سبھی کو کھائی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شہاب بھائی آج کچھ پریشان سے ہے۔ شہاب بھائی اپنے سفر کے دوران ہمیشہ مسکراتے اور ہمیشہ خوش نظر آتے، لیکن آج ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مسکراہٹ کہیں غائب ہو چکی ہے۔ سب نے سوچا کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تیز دھوپ اور موسم کا خراب ہونا ہو سکتا ہے، اس لیے شہاب بھائی موسم کو لے کر پریشان ہیں، کیونکہ سورج اوپر چڑھ چکا تھا اور دھوپ اپنے شباب پر تھی۔ اب تو تقریباً 11 بج چکے تھے۔ شہاب بھائی اپنے سفر کے دوران زیادہ تر وقت ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے باتیں کیا کرتے تھے، لیکن آج شہاب بھائی صرف ذکر ہی کر رہے تھے۔ دھوپ کی تیزی دیکھ کر ایک بھائی شہاب بھائی کے پاس بھاگتے ہوئے گئے اور کہا، بھائی دھوپ بہت زیادہ تیز ہے، ایسا کریں کہ کہیں تھوڑا آرام کر لے، تھوڑا آرام کر کے اپنا سفر پھر سے جاری کر لیں گے۔ شہاب بھائی نے اپنے زبان سے کچھ نہ کہا، لیکن اپنے سر سے اشارہ کر کے بتایا کہ ٹھیک ہے، جس سے ان کے ساتھی سمجھ گئے کہ شہاب بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر کچھ سایہ مل جائے وہاں پر تھوڑا آرام کر لیں گے اور پانی وغیرہ پی لیں گے، کیونکہ شہاب بھائی جس علاقے سے گزر رہے تھے وہاں دور دور تک کوئی بستی نظر نہیں آتی تھی اور سایہ دار درخت بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ کافی دور چلنے کے بعد شہاب بھائی کو ایک درخت نظر آیا۔ پیچھے سے آوازیں آنے لگی کہ وہ پیڑ دکھ رہا ہے۔ شہاب بھائی نے جب یہ سنا تو ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ شہاب بھائی یہ سمجھ گئے تھے کہ آج ان کے ساتھی کافی زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔ شہاب بھائی نے پھر بھی اپنے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا، بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، لیکن ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا، جس سے ان کے ساتھی سمجھ گئے کہ اس پیڑ کے نیچے آرام کرنا ہے۔ شہاب بھائی کی ٹیم اب درخت کے قریب پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی سب درخت کے قریب پہنچے تو سب بھاگ کر اس درخت کے سائے میں پہنچ گئے اور لمبی لمبی سانسیں بھری، کیونکہ آج سبھی ساتھی بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ شہاب بھائی بھی وہیں پر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور اپنی زبان سے پھر بھی کچھ نہ کہا۔ ایک ساتھی سے جب شہاب بھائی کی خاموشی برداشت نہ ہوئی تو وہ بھائی شہاب بھائی کے قریب آئے اور شہاب بھائی سے کہا، بھائی خیریت سے تو ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شہاب بھائی نے اپنی چپی توڑی اور کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری طبیعت ٹھیک ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر ان کے ساتھی نے کہا، پھر آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ کسی سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں؟ ایسا تو ہم نے آپ کے پورے سفر میں نہیں دیکھا کہ آپ اتنا خاموش ہو اور کسی سے بات نہ کی ہو۔ شہاب بھائی نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ آج سے ٹھیک 3 سال پہلے آج ہی کے دن میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا تھا۔ اس حادثے کو میں جب بھی یاد کر لیتا ہوں میری روح کانپ جاتی ہے۔ وہ حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ میری زندگی میں اتنا بھیانک حادثہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ جس دن یہ حادثہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، جب اس حادثے کا دن آتا ہے میں پریشان ہو جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حادثے سے بچا لیا۔ یہ کہہ کر شہاب بھائی نے
بہت لمبی سانس بھری اور شہاب بھائی کی بات سن کر سبھی لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ شہاب بھائی کی یہ بات بہت لوگ غور سے سن رہے تھے۔ شہاب بھائی نے بتایا کہ جب یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، جب میں سعودی عرب میں جاب کیا کرتا تھا اور میں اپنے کام میں بیزی تھا، تو اچانک میرا فون بجا، تو پھر بھی میں نے دھیان نہیں دیا کیونکہ میرا پورا دھیان اپنے کام پر تھا اور میں اپنی ڈیوٹی پوری سچائی اور ایمانداری سے نبھا رہا تھا۔ کمپنی کا مالک ہمیں ہمارے کام کے ہی پیسے دیتے ہیں اور اگر ہم اس کا کام ٹھیک سے نہیں کریں گے تو اس طریقے سے کمایا ہوا پیسہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، شہاب بھائی کے اس کام سے ہمیں ایک سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی مالک کا کام کریں تو اس کا کام پوری سچائی اور ایمانداری سے کریں، کیونکہ ہمیں مالک کام کے ہی پیسے دیتا ہے، اور اگر ہم اس کا کام صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو ایسے طریقے سے کمایا ہوا پیسہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ شہاب بھائی نے آگے بتایا کہ ہمارا فون پھر سے بجنے لگا تو ہم نے اپنا فون نکال کر دیکھا جس میں ہماری بیوی کا فون نمبر تھا۔ میں نے سوچا ابھی اسے کیا پڑی ہے، بعد میں بات کر لوں گا، لیکن تیسری مرتبہ جب ہمارا فون بجنے لگا تو ہم نے کال اٹھایا تو ادھر سے بیوی کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیریت سے تو ہے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے پھر بھی پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے بس اتنا کہا کہ میرا بابو۔ میں نے جب یہ سنا تو کہا کہ کیا ہوا ہے میرے بابو کو، جلدی سے بتاؤ۔ تو بیوی نے کہا آپ جلدی سے گھر آ جاؤ۔ تو میں نے کہا میں اتنی جلدی آ نہیں سکتا، لیکن بتاؤ تو صحیح، بابو تو ٹھیک ہے نا؟ تبھی بیوی کے ہاتھ سے فون میری امی نے لے لیا اور بتایا کہ بابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج صبح وہ کھیل رہا تھا، اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی، اسے فوراً ہی ہم ہاسپٹل لے گئے اور ابھی علاج چل رہا ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھا ہے تو ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، آپ کے بچے کے لیے 6 گھنٹے بہت اہم ہیں اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، بس آپ لوگ دعا کرتے رہے، ہم تو صرف علاج کر سکتے ہیں، زندگی دینے والا صرف پروردگار ہے۔ اتنا بتا کر شہاب بھائی ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ یہ دیکھ کر پوری محفل میں سناٹا چھا گیا، سبھی لوگ یہ جاننے کے لیے بےتاب تھے آخر آگے کیا ہوا۔ شہاب بھائی سر جھکائے من ہی من میں کچھ کہے جا رہے تھے، سبھی ساتھی یہ دیکھ کر حیران تھے۔ تبھی شہاب بھائی نے اپنا سر اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ سبھی لوگ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر حیران تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ تبھی ایک ساتھی نے جلدی سے کہا بھائی آگے کیا ہوا؟ شہاب بھائی نے بتایا کہ میں واپس آنے کی تیاری میں لگ رہا تھا اور لگاتار بابو کی خیریت لیتا جا رہا تھا، لیکن جب 6 گھنٹے بیت گئے تو ایک بار پھر ہمارے گھر سے فون آیا جس میں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کا بابو اب خطرے سے باہر ہے، اگر آپ نے ذرا سی بھی لاپرواہی کی ہوتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ شہاب بھائی نے کہا کہ میں نے فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی اور میں گھر واپس آنے کی تیاری کرنے لگا، لیکن مجھے آنے سے روک دیا کہ اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ٹال دی ہے۔ شہاب بھائی کے ساتھ بیٹھے سبھی لوگوں کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آ گئی، سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ شہاب بھائی نے بتایا کہ جب بھی یہ دن آتا ہے تو میں مایوس ہو جاتا ہوں، اگر ہمارے ساتھ وہ حادثہ ہو جاتا جو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا تھا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ اتنے میں ہی ظہر کا وقت ہو گیا اور شہاب بھائی نے کہا کہ سبھی لوگ وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ سبھی لوگوں نے وضو کیا اور نماز ادا کی اور پھر سبھی لوگ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہاب بھائی کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کے راستے میں آنے والی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں ایسے ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔